علیکم ایوری ون. تو آج میں آ گئی تھی لیب میں. یہ میری لیب اور یہاں پہ میں کام کر رہی تھی. کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر بریک کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تھوڑا سا شارٹ بریک آیا تھا تو وہ باہر چل جاتے ہیں انجوائے کرنے اور پھر واپس آ کے ویسے ہی دوبارہ سے کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو میں بھی اپنا کام کر رہی تھی اسی طرح لیب میں. اور آج کا دن بھی کافی ہیکٹک تھا تو کیونکہ آج میری کزن آنا تھا تو میں نے اس کو ریسیو کرنا تھا. اور اس کے بعد جیسے میں نے اس کو ریسیو کرنے کے لیے گئی تو کیونکہ اس کی ایوننگ کی فلائٹ تھی تو وہ پہنچی تھی شام میں. تو شام میں اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھی تو وہاں اس لیے میں اس کو پھر لے کر گئی یہاں سٹی کے مارکیٹ میں. اور اس سٹی کی مارکیٹ میں جو اس کو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ مجھے دلوانی تھی کیونکہ وہ نیو آئی تھی. تو جو بھی نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ اپنی پیکنگ اس کے اکارڈنگ کر لیں. ویسے موسٹلی تو ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے لیکن مسالے وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اتنی ایزیلی نہیں ملتی ہیں. تو وہ والی چیزیں آپ پاکستان سے لے کر آئیں. تو وہ باقی چیزیں تو لے کر آئی ہوئی تھی لیکن جیسے بلینکٹ وغیرہ اور کچھ چیزیں جو پلو اور یہ سارا کچھ جو تھا وہ اس کے لیے میں نے لینا تھا. اس نے کچھ چیزیں تو پہلے سے ہی آرڈر کر دی تھی تو کچھ چیزیں رہتی تھی کیونکہ میں کافی زیادہ بزی تھی ان دنوں میں تو لیب میں. تو اس وجہ سے مجھے بھی ٹائم نہیں ملا. تو پھر میں اس کے ساتھ جا کے اس مارکیٹ سے اس کے لیے جو بھی اس کو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ لینے کے لیے اس کو ساتھ لے کر گئی. اور دوبارہ میں اس لیے والمارٹ میں اکثر آ جاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ فیسلٹی ہے نا کہ والمارٹ میں ساری چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں. مطلب ایک ہی اس کے نیچے ایک ہی شاپنگ سینٹر میں مینس کے سب کچھ مل جاتا ہے. کپڑے سب کچھ مطلب کہ جو بھی نیسیسٹیز آف لائف ہے نا وہ سب کچھ مل جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کو یہاں پر لے کر آ گئی تھی. اور ویسے تو مجھے یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ نا ایک پرابلم ہو گیا. پرابلم کیا ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بس کتنے بجے آتی ہے. تو یہ ہوا کہ بس جو ہے وہ اس کی مطلب فائنل ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ رات کے 8:30 تک باہر چلتی ہے. تو اب مجھے تو یہاں پر ٹیکسی نہیں بک کروانی آتی تھی تو میں نے کہا اب کیا کریں گے. تو بہت پریشان ہو گئی. پھر میں نے ایک چائنیز کی ہیلپ لی اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ہم نے ٹیکسی بک کروائی لیکن فائنلی ہو گئی تھی الحمدللہ. اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ میں اس کو لے کر آئی تھی اور چیزیں وغیرہ دکھائی تھی کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہے جو بھی اسے چاہیے اس کی ضرورت کا وہ سب کچھ لے لیں. تو اس کو جو چاہیے تھا وہ تھے پلوز اور بلینکٹ وغیرہ تھے. تو وہ میں اس کو لے کے یہاں پر لے کر آئی تھی. تو ویسے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے چائنا میں کہ آپ آن لائن چیز لیں کیونکہ آن لائن چیز کافی زیادہ ریزنیبل مل جاتی ہے. تو جو مارکیٹ میں ہے وہ اس کے ٹرپل پرائزز ملتی ہیں. تو پھر یہاں پہ پلوز وغیرہ دیکھے ہم نے کوئی 200 yuan کا تھا اتنے کہ تھے 300 اتنا مطلب اس رینج میں نا ساری یہ ڈفرینٹ تھیں. کوئی اس رینج میں تھا جیسے بیڈ شیٹس بھی اسے چاہیے تھی وہ بھی لینی تھی. تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ جو مطلب کافی زیادہ گرم ہو نا کیونکہ چائنا میں ابھی کافی زیادہ سردی ہے. تو اس لیے پھر میں نے اسے ریکمینڈ کیا کہ جو اچھا گرم ہو وہ لے لو یا پھر دو لے لو بلینکٹ 2 یا 3. تو ویسے تو اچھے مل رہے تھے. اس نے کچھ پہلے سے بھی آرڈر کیے ہوئے وہ بھی آ گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی زیادہ گھوما. پلو کے ساتھ ساتھ اسے کوشنز وغیرہ بھی چاہیے. تو کوشنز جو تھے وہ اتنے کے مل رہے تھے 30 کے 40 کے اینڈ ڈفرینٹ پرائسز میں تھے وہ کوشنز بھی. پھر وہ ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم لوگ فردر ایسے ہی میں اس کا راؤنڈ لگا رہے تھے کہ کوئی اور چیز جو نہیں چاہیے. پھر فائنلی پیمنٹ کی باری آئی تو پیمنٹ کرنے کے لیے میں جب گئی تو اللہ ایک آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں. پیمنٹ کرنے کے لیے جب میں گئی تو سارے ان لوگوں کو میں نے کہا مجھے تو اب چائنیز کا ایک ہی ورڈ آتا ہے کہ مطلب اس کی کیا پرائس ہے یا یہ کتنے میں ہے. تو میں نے بول دیا 2 شاؤچین. تو ان لوگوں کو سمجھ تو آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ چیز لی اور مطلب کافی زیادہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے کیا ہو گیا. میں نے کہا بھائی بس کچھ نہیں ہوا بس اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے اور بس کا ویٹ کر کے آخر فائنلی یہ آپ لوگ کو رش کم لگ رہا ہوگا نا کیونکہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے مطلب 8:30 اتنے ہو گئے تھے. اور مجھے یہ تھا کہ بس میری پکا چھوٹ گیا. ویسے تو چائنا میں ڈرنے کی بات نہیں ہے مطلب یہاں پہ بہت زیادہ سیفٹی ہوتی ہے. آپ کسی بھی ٹائم مطلب سیف اینڈ سیکیور ہیں. کوئی بھی ڈر نہیں لگتا یہاں بالکل بھی ڈر نہیں لگتا. بہت زیادہ سیف ہے. تو یہاں پہ نا
رات کے 8:30 ہو گئے تھے اور 8:30 کے بعد بس ہی نہیں آتی. اب یہاں پہ بہت بڑی ٹینشن ہو گئی. میں نے کہا اب کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ نا ہم لوگوں نے ایک چائنیز کی ہیلپ لی اور یہ میں نے رائڈ بک کرائی. اللہ میں نے رائڈ تو بک کرا لی اس کے بعد جو پرابلم ہوا نا وہ بہت بڑا تھا. جیسے ہی میں نے یہ رائڈ بک کروائی نا تو یہ چائنیز جو ہے نا یہ جو انکل بیٹھے ہیں رائڈ والے ان ڈرائیور انکل چائنیز میں میرے سے پوچھی جائیں کہ آپ کے فون کا نمبر مطلب لاسٹ ڈیجٹ کیا ہے. اس سے یہ ریکوگنائز کر لیتے ہیں کہ رائڈ کس نے بک کروائی تھی. اوف اللہ یہ چائنیز میں مجھ سے پوچھے جائیں اوپر سے میرا گوگل ٹرانسلیٹر کام نہ کرے. اور جو میری کزن آئی تھی وہ تو نیو تھی, اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اسے بالکل بھی نہیں پتہ تھا. اب یہ مجھ سے پوچھی جائے اللہ ان لوگوں نے اس نے اتنا چیخا کہ پلیز مجھے بتا دو کہ تمہارے آخری ڈیجٹ کیا ہے. فائنلی میرا گوگل ٹرانسلیٹر کام کرنے لگ گیا اور پھر میں نے اس کی بات سمجھی کہ اس نے کیا کہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پھر یہ رائڈ لی اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے. اور پھر مجھے کافی زیادہ کیونکہ تھوڑا پہلی دفعہ ہی میں اتنی تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا تو نہیں. ویسے کچھ ہوتا تو نہیں ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کی رائڈز بھی بہت زیادہ سیف ہوتی ہیں. رائڈس میں بھی ان کے کیمراز لگے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سیفٹی ہوتی ہے. اگلا دن تھا, پھر میں نے ان کی رجسٹریشن بھی کروانی تھی اپنی کزن کی. پھر میں اس کو اپنی ایڈوائزر کے پاس لے کر چلی گئی اور وہ ایڈوائزر وہ دیکھیں پاسپورٹ وغیرہ لے کے جو ہماری ٹیچر ہیں یہ تو یہ جو ہے اس کی رجسٹریشن کر رہی تھیں. پھر اس کی رجسٹریشن وغیرہ انہوں نے کی. رجسٹریشن کروانے کے بعد پھر میں اس کو لے کر آئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اور اس کو لیب وغیرہ دیکھنی تھی اپنی, اور اس کے بعد اس کو اپنے پروفیسر سے بھی ملنا تھا. پھر میں اس کو وہاں پر چھوڑ کر آئی. پھر اس کے بعد اپنی لیب میں مجھے بہت زیادہ کام تھا اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کیونکہ میرا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کام چل رہا ہے اس ٹائم, تو مجھے تو سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ملا. پھر میں فوراً اپنی لیب میں پہنچی اور یہاں پہ یہ میرے پڑوس میں جو چائنیز بیٹھا ہوتا ہے اللہ یہ سارا دن گیمز کھیلتا رہتا ہے. میرا بھی دل چاہ رہا میں بھی گیمز کے لیے پر میں نے پڑھنا تھا. پھر میں آگے اس کو کچھ اور چیزیں چاہیے تھی شوز وغیرہ یہ وہ. پھر یہ شوز اس کو دکھائے, اس کو کوئی پسند آ نہیں رہا تھا. کبھی کوئی کہہ رہی تھی کبھی کوئی کہہ رہی تھی. میں نے کہا یار کوئی بھی لے لو سارے ہی پیارے ہیں کوئی بھی لے لو کیونکہ بس گھر میں ہی تو پہننے ہیں. تو وہ پھر کبھی کہہ رہی تھی مجھے پنک چاہیے تو کبھی کہہ رہی تھی مجھے ریڈ چاہیے تو کبھی کہہ رہی تھی مجھے کوئی چاہیے. تو میں نے کہا کوئی بھی لے لو اٹس فائن مطلب گھر میں ہی پہننا. پھر ہم لوگوں نے فائنلی شوز بھی لے لیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ہماری پیمنٹ وغیرہ کر دی تھی. پیمنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پھر میں اس کو واپس لے کے جاتی ہوں. اور اب تو میں کافی زیادہ تھک گئی تھی, بہت زیادہ ہی تھک گئی تھی. یہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے, یہ یہاں پہ گھوم پھر رہے تھے. پھر میں نے اسے ایک راؤنڈ لگوایا اس مارکیٹ کا. میں نے کہا کہ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں تمہیں وہ بھی لے کر دے دوں. پھر اس کو میں پوری مارکیٹ کا ایک پورا میں نے ٹور کروایا. کوئی اور چیز چاہیے ہو جو ضرور تو بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے. دین وی ایٹ دا فوڈ اینڈ اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا, کمنٹ ضرور کیجیے گا, لائک شیئر سبسکرائب پہ ضرور ہٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.